پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آج ہمارا ٹاپک ہے کہ 2001 سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں کیا بدلاؤ آیا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ امریکہ تعلقات پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہیں۔ 20 اکتوبر 1947 کو پاکستان کی آزادی کے 2 ماہ اور 6 دن بعد امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اس نئی ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے اولین ممالک میں شامل کیا اپنے آپ کو۔ پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف سرد جنگ کے دوران میں امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا اور سینٹو اور سیٹو کی تنظیموں میں ایک لازمی کھلاڑی تھا پاکستان۔ تاہم تعلقات میں تلخی آنے لگی کیونکہ دونوں فریقوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کی حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ریاستہائے متحدہ کی حکومت اکثر پاکستان پر طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتی ہے، جبکہ پاکستان نے الزام لگایا کہ امریکہ نے سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم کام کیا۔ مشرقی افغانستان میں جہاں خیال کیا جاتا تھا کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے انتہائی مطلوب دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، 2001 کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کیا بدلاؤ آیا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2001 سے پاک امریکہ تعلقات میں بدلتے رجحانات۔ جے ڈبلیو بش کی دور صدارت میں پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی کے رجحانات کیا تھے؟ 9/11 کے حملوں اور عسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے مختلف ممالک میں امریکی حملے کے بعد پاکستان امریکہ کے لیے سب سے اہم اسٹریٹجک اتحادی بن گیا۔ ابتدائی طور پر پاکستان نے اسامہ بن لادن کو امریکی حکام کے حوالے کرنے کے لیے طالبان اور القاعدہ کے ارکان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی، تاہم جب مذاکرات ناکام ہوئے تو پاکستان نے امریکی فوج کو افغان سرزمین پر حملوں کے لیے اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ تاہم صدر پرویز مشرف نے اعتراف کیا کہ ملک کے پاس امریکہ کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ اس نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ القاعدہ کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوا تو اسے پتھر کے دور میں شامل کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی 2001 میں امریکی حکام نے تمام پابندیاں اٹھانے کے لیے ایک بل پیش کیا جو اس سے قبل پریسلر اور کلین ترامیم کے تحت پاکستان پر عائد کی گئی تھی۔ 2003 میں امریکہ نے جذبہ غیر سگالی اور پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہوئے پاکستان کو دیا گیا $1 بلین کا قرض باضابطہ طور پر معاف کر دیا۔ صدر جارج بش نے باضابطہ طور پر پاکستان کو غیر نیٹو اتحادی قرار دیتے ہوئے اسے اختیار دیا۔ 2004 سے امریکی فوج نے ملک کے شمال مغربی جانب مختلف ڈرون حملے شروع کیے۔ ڈرون حملوں کا مقصد پاکستانی طالبان اور القاعدہ کے حامیوں کو نشانہ بنانا تھا، تاہم حملوں کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی اور پاکستانیوں کی جانب سے بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ 2007 ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی امدادی رقم کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہندوستان کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے اپنی وہ رقم استعمال کی ہے جو ان کو دفاع کے لیے دی گئی تھی۔ اوباما کی دور صدارت میں پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی کے جو رجحانات ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2008 دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے دونوں طرف سے اعتماد غائب ہوا کیونکہ امریکہ نے متعدد مواقع پر پاکستانی فوج پر طالبان اور طالبان کے حامی دھڑوں کو امریکی کارروائیوں کے بارے میں اطلاع دینے کا الزام عائد کیا۔ جون 2008 میں امریکی فوج کی ایک فضائی حملے میں پاکستانی آرمی فرنٹیئر کے 11 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، اس کی وجہ سے پاکستانیوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار ہوا۔ اس کی وجہ سے پاکستانیوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ کمانڈ نے ایکٹ کو باہمی اعتماد اور تعاون کی بنیادوں کو ہلا دینے والا قرار دیا۔ صدر مشرف نے اعتراف کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شراکت دار ہونے کی وجہ سے پاکستان کو امریکہ سے ملنے والی اربوں ڈالر کی امداد کا رخ موڑ کر بھارت کے خلاف بہتر دفاعی میکانزم بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ مشہور کیری لاگر بل جس نے کافی تنازعات اور تنقید کو مدعو کیا تھا، اکتوبر میں منظور کیا گیا تھا۔ 2009 اس بل میں $7.5 بلین کی غیر فوجی امداد دینے کی منظوری دی گئی تھی اگر ملک کی کمان کسی خاص شرط کو قبول کرے۔ اس بل میں واضح طور پر پاکستان کی فوجی کمان پر امریکی عدم اعتماد کو ظاہر کیا گیا اور کئی دیگر ضروری نکات کے علاوہ پاکستان
پاکستانی طالبان کو افغان طالبان سے زیادہ خطرہ سمجھا گیا 2011 کے آغاز میں پاکستان میں CIA کے ایک ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں 2 پاکستانیوں کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے قتل کر دیا کہ وہ اسے لوٹنے آئے تھے۔ ڈیوس کو شہریوں کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا، تاہم امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ وہ سفارتی استثناء کا حقدار ہے اور اسے فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ مئی 2011 میں اسامہ بن لادن کو امریکی نیوی سیلز کے ایک آپریشن میں مارا گیا تھا۔ براک اوباما نے دعویٰ کیا کہ ایبٹ آباد میں کیے گئے آپریشن کی معلومات پاک فوج کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، تاہم ISI نے دعویٰ کیا کہ آپریشن مشترکہ طور پر کیا گیا۔ اس دعوے کی صدر آصف علی زرداری نے سری سے تردید کی۔ 2001 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے پاکستان کو امریکہ سے $20 بلین کی رقم موصول ہوئی۔ OBL کے حملے کے بعد امریکہ نے پاکستان کی $800 ملین کی امداد روک دی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت تنزلی کا شکار ہوئے جب امریکی فوج کے فضائی حملے میں 24 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ افغان اور امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ فائرنگ کا نتیجہ سرحد کے پاکستان کی جانب سے شروع کیے گئے حملے کا نتیجہ ہے، تاہم پاکستانی فوج اور حکومت نے ان دعووں کی تردید کی۔ حملے کے نتیجے میں پاکستانی حکومت نے امریکی فوج کو سلالہ ایئر بیس کو خالی کرنے کا حکم دیا، جسے طالبان اور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ مزید یہ کہ حکومت نے امریکہ کے لیے نیٹو سپلائی بھی روک دی۔ 2012 ایبٹ آباد آپریشن میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پاکستان میں غداری کے جرم میں 33 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایک واضح جواب میں امریکی کانگریس نے آفریدی کی سزا کے ہر سال کے بدلے پاکستانی امداد میں $33 ملین $1 ملین کی کٹوتی کے حق میں ووٹ دیا۔ 2014 امریکہ نے پاکستانی طالبان کے رکن لطیف محسود کو پاکستان کے حوالے کر دیا جب امریکی فوج افغانستان میں اپنا جنگی مشن ختم کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ 2014 میں بھی امریکہ افغانستان کے ساتھ سرحد کے ساتھ لاقانونیت والے علاقے میں پاکستان کے متعدد انتہائی مطلوب عسکریت پسندوں کو مارنے کے لیے ڈرون کا استعمال کرتا رہا۔ ٹرمپ کے دور صدارت میں پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی کے رجحانات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹرمپ کے سنڈروم نے کلم کلا اسلام اور مسلمانوں کو دشمن قرار دے کر بالکل نئی صورتحال پیدا کر دی، جبکہ اس نفرت اور امتیاز کے درمیان پاکستان میں بھی اس سے مختلف حالات نہیں تھے۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے ایٹمی پاکستان کو ایران کے بعد سب سے خطرناک ملک قرار دیا اور کلم کلا پاکستان کے مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہے کہ بھارت کو پہلے سے مضبوط روایتی قوتوں سے لیس کر کے بھارت کو مضبوط کیا جائے۔ دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے لیے دفاعی اہلکاروں کی فوجی تربیت اور کولیشن سپورٹ فنڈ کو بند کر دیا، سفارتی طور پر سخت زبانیں استعمال کی اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ دریں اثنا مشترکہ کانگریس کے بل نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنی اہم دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنائے اور اس کو بڑھائے۔ پاکستان کو US نیول وار کالج، نیول سٹاف کالج اور سائبر سیکیورٹی اسٹڈیز سمیت کورسز سے بھی ہٹا دیا گیا۔ یہ دراڑ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کو متنوع کرنے کے بیان سے مزید وسیع ہو گئی، جس میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اسے چین کی ادائیگی کے لیے پاکستان کو امریکی ڈالر قرض دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس بیان کو بیجنگ کے ون بیلٹ ون روڈ اقدام پر واشنگٹن کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے زوال پذیر انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور اس کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے $562 بلین کا سی پیک پیکیج شامل ہے۔ بہرحال موجودہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تاریخ کو ایک رہنما کے طور پر لیتے ہوئے پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کی پیشگوئی کرنے کے لیے کسی کو حکمت عملی یا سیاسی تجزیہ نگار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے تھے؟ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کو پہلے ہی شاندار کامیاب قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ دورہ، جس کا چند ماہ قبل کوئی امکان بھی نہیں تھا، اور پاکستان نے سفارتکاری کو بہت ضروری فروغ دیا۔ بہت اچھا یہ دورہ تھا۔ دونوں ممالک کی افغانستان پالیسی پر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان مفادات کا کنورژن سامنے آیا۔ واشنگٹن دہشت گردی پر پاکستان کے موقف کی تائید کرتا رہا نظر آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل میں ثالثی پر آمادگی۔ اس دورے میں دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور ملٹری پیشگوئی کی گئی۔ وزیراعظم عمران خان ذاتی سطح پر ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تھے
آئیے بات کرتے ہیں نتیجے پر یعنی کنکلوژن پر۔ بہت سارے موڑ اور موڑ کے ساتھ اونچائی اور نیچی پاک امریکہ دو طرفہ بانڈ کو مناسب طور پر رولر کوسٹر رشتہ کہا جا سکتا ہے۔ رولر کوسٹر کی سواری سے مشابہت ایک ہموار آغاز تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد سواری کو بہت سے جھٹکے اور جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے خوشی سے زیادہ چیخیں نکل رہی ہیں۔ رائڈنگ پارٹنرز کے درمیان باہمی عدم اعتماد کی وجہ سے پاک امریکہ رولر کوسٹر رائڈ مزید ناخوشگوار ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں سواروں کی مختلف خصوصیات کی وجہ سے یہ سواری ایک سوار کے لیے تفریح اور دوسرے کے لیے محض ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے قریبی اسٹریٹجک، فوجی اور اقتصادی تعلقات قائم ہیں، لیکن وہ اب تک قابل اعتماد اور قابل اعتماد دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ تاہم خان کے دورے نے پاکستان کی سفارتکاری کو واشنگٹن میں عوامی تعلقات کو ایک اہم فروغ دیا، جس سے اسلام آباد مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگرچہ پاکستان اور امریکہ کے طویل مدتی تعلقات کی نوعیت کا اندازہ لگانا قبل از وقت ہے، لیکن فوری طور پر پاکستان نے ایک اہم جیت حاصل کی۔ لیکن اب کے حالات کچھ مختلف ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت آ چکی ہے۔ اب اس نظر سے آپ کو سارے تعلقات کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا کہ ان کے دور میں تعلقات کیسے ہیں۔ تو ان کے ساتھ پاکستان کے ان کے وزیر اعظم کے دور میں تعلقات کیسے ہیں، تو اس پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اگر لیکچر پسند آیا تو تھینک یو۔